مان گئے ہم پر احسان گئے کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله نوید رمضان لائیو ٹرانسمیشن میں نور رضا آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ساتھ محمد عرفان مدنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ نظر بد کے متعلق ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلے انشاءاللہ عز و جل میں مختصر سا کلام پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، میں گدا ہوں مگر کسی کی در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کسی کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، میری عمر رواں اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر رواں ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں پہ میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں
فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد یا نظر کا لگنا، یہ ایک قدیم تصور ہے جو دنیا کی مختلف اقوام میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کی جو عمومی وجہ ہے وہ حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں نظر بد کو عین الحسود بھی کہا جاتا ہے۔ حسد ایک ایسی منفی قوت ہے کہ جو دوسرے کی زندگی تک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ نظر بد ایسی منفی شعاعیں خارج کرتی ہے جس سے متاثر ہونے والے انسان کے ارد گرد ہر وقت ایک منفی قوت کا دائرہ بن جاتا ہے۔ نظر بد لگانے والا دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے اور ایسے شخص کی آنکھ دوسرے کو روحانی اور جسمانی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے ایک خوشحال اور کامیاب انسان کی زندگی بدقسمتی، صحت کے مسائل اور شدید بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، اور کامیابی سے چلتا ہوا کاروبار یکدم جو ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے اور آخر اسے بند کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی مختصر عرصے میں غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور لا تعداد ایسے افراد بھی ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ وہ طبی طور پر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اولاد سے محرومی کی ایک بڑی وجہ ایسے جوڑے کا نظر بد کا شکار بھی ہونا ہے۔ اسی طرح وہ افراد جن کی مناسب عمر میں شادی نہیں ہو پاتی اور رشتوں کے انتظار میں ان کی عمر کٹ جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اس کی اہم وجہ اس لڑکی یا لڑکے پر جو ہے نظر بد کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نظر بد جو ہے وہ بعض اوقات جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے۔ جادو اور نظر کی اکثر جو علامات ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، ہاں بعض علامات سے وہ بندے کو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے، نظر ہے۔ نظر یا تو کسی حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا تعجب کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ تعجب کی نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ کسی کا جو بچہ ہے وہ والدہ کا بہت دودھ پیتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا کہ یہ تو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں چڑھا رہتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا اور اس کو ہسپتال لے گئے، لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا۔ اب اس کی بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کی نظر لگ گئی، فلاں بندے کی نظر لگ جاتی ہے، اس بندے سے اس کو بچانا چاہیے۔ یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے
ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہو جاتی ہے اور غصہ چڑچڑاپن جو ہے وہ عجیب اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اسلام کے صدر اول میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کی خدمات لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور ان بد نیتوں کے تمام حربے ناکام ہو گئے، اور ان کی اس شر انگیزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ اب اس آیت میں نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ العین حق ونہا عن الوشم، نظر کا لگ جانا یہ حقیقت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گودنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا، کہ نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ انشاءاللہ عز و جل لاسٹ میں انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا علاج بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ نظر بد کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رخصا فی الحمۃ والنملۃ والعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی، نظر بد بچھو وغیرہ کے کاٹے پر یعنی کاٹنے پر، اور پھوڑے اور پھنسی کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا انا عائشہ قالت امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او امرا ان یسترقى من العین، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر بد لگنے کا دم کیا کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رآ فی بیتها جاریۃ فی وجہها صفعۃ فقال استرقوا لها فإن بها نظرہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھے، ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ آپ میرے نمبر پر جو ہے واٹس اپ میسج کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ کر لیں 07411497078، آپ سکرین پر بھی اس کو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ آپ سکرین کے اوپر جو ہے وہ میرا نمبر نوٹ کر لیں، آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ وائس میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، نظر بد کے علاج کے لیے معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور یہ دعا بھی کی جائے کہ جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے بِاسْمِ اللَّهِ
युबरीका व मिन कुल्लि दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा व शर्रि कुल्लि ज़ी आइनिन। अल्लाह के नाम से वो आपको तंदुरुस्त करेगा और हर बीमारी से शिफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नज़र लगाने वाली आँख के हर शर से अपने आप को जो है वो पनाह में रखेगा। कुरान मजीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी सवालात का सिलसिला थोड़ी देर के बाद जो है ना वो शुरू होगा। नवीद भाई अगर हो सके तो सवालात का सिलसिला जो है वो आप इसको लाइव करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो जो जवाबात का जो है ना वो तरकीब की जाएगी। अर्ज कर रहा था कि नज़र बद से इलाज के लिए, नज़र बद के इलाज के लिए कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास जो है ना वो पढ़कर दम किया जाए और ये भी दुआ की जाए जो हदीस मुबारक से साबित है, बिस्मिल्लाहि युबरीका व मिन कुल्लि दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा व शर्रि कुल्लि ज़ी आइनिन। नहीं, अल्लाह के नाम से वो आपको तंदुरुस्त करेगा और हर बीमारी से शिफा देगा और हसद करने वाले हासिद के हर शर से और नज़र लगाने वाली आँख के हर शर से आपको अपनी पनाह में रखेगा। कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतों को मुअव्विज़तैन कहते हैं और उनमें पनाह मांगी गई है, लिहाजा उनसे भी नज़र बद का इलाज किया जाता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस मर्ज़ के अंदर जिसमें आपका विसाल हुआ तो मुअव्विज़तैन पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। जब आपकी तकलीफ बढ़ गई तो मैं उन्हें पढ़कर आप पर दम किया करती और बाबरकत होने का बायस आपके दस्ते अक़दस को आपके जिस्म अतहर पर फेरा करती थी। लिहाजा बाला आयात जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सुनाई हदीस मुबारक से साबित होता है कि नज़र बद कोई ये वहम या तोहम परस्ती नहीं बल्कि हकीकत है जिसके असरात ज़ाहिर होने पर दम कराना जो है वो दुरुस्त है और हदीस मुबारक से साबित है। आइए अपने सवालों की तरफ जाते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी काल सवाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका प्रोग्राम नूर रज़ा, आपके मसाइल और उनका हल बहुत अच्छा चल रहा है। मुफ्ती साहब अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि नज़र बद की अलामात क्या हैं, इस बारे में कुछ आप रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और भी सवाल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सिलसिला है। मुफ्ती साहब आपकी बारगाह में एक अर्ज़ है कि ये लाल मिर्चों पर नज़र उतारने के लिए जो है दम करके कुछ दिया जाता है, इसका सही तरीक़ेकार क्या है, इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह तबारक व तआला आपको ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मुझे ये मालूम करना है कि अगर बच्चे को नज़र लग जाए तो इसके उतारने का तरीका क्या होगा, ये बता दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे भाई ने सवाल किया है कि नज़र बद की जो है ना वो अलामात जो है ना वो क्या है। नज़र बद की अलामात जो मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर जो मौजूद हैं वो ये हैं कि जिस्म में कमज़ोरी का होना, ये भी नज़र बद की अलामत में से है। खाने की रग़बत का ना होना, जिस्म में हरारत महसूस यानी गर्म, अपने आप को गर्म महसूस होना। इसी तरह बग़ैर वजह के रोना, ये भी नज़र बद की अलामात में से हैं। जमाई लेते हुए आँख से आंसू आना, ये भी जो है नज़र बद की अलामात में से हैं। सुस्त रहना यानी काम की ताकत ना होना और कभी कभी चक्कर या उल्टी की कैफियत जो है ना ये पैदा हो जाना। दिल का धड़कना, दिल का बेचैन रहना, सीने में घुटन, असर के बाद आधी रात तक जो है वो सर का दर्द रहना, बदन में दर्द का घूमना, आमाल से दूर भागना, नेकी से दूर भागना, नमाज जिक्र तिलावत से दूर भागना, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से नफरत करना, इसी तरह वक्त की पाबंदी ना कर पाना, ये भी जो है वो नज़र बद की अलामतों में से एक अलामत है। इसी तरह बकसरत पेशाब का आना,
یا بکثرت قضائے حاجت کے لیے جانا، یہ بھی نظر بد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں، یہ بھی نظر بد کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف طاری ہو جانا۔ اسی طرح چہرے کا زردی مائل ہو جانا، تلاوت، نماز، دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا اور آنسو کا بہنا، یہ بھی جو ہے وہ نظر بد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح پڑھائی اور کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، حافظی کا کمزور ہونا اور بے توجہ رہنا، مسلسل تھوک بہنا، اسی طرح جو ہے جسم میں خارش اور چونٹیاں کا رینگنا اور محسوس کرنا، یہ بھی نظر بد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا، ٹھنڈا رہنا، جسم کا بہت زیادہ گرم رہنا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش اور زیبائش سے بے نیاز ہو جانا، یہ بھی جو ہے وہ نظر بد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، بہت زیادہ رونا، یہ بھی جو ہے وہ نظر بد کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو یہ مختلف کتابوں کے اندر نظر بد کی جو ہے نا وہ علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرا سوال کیا گیا تھا کہ علامہ صاحب اگر بچے کو جو نظر لگ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل آسان طریقہ کار ہے، جو ہے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے ہمارے بزرگان دین جو ہے نا سورۃ الکوثر سے دم کرتے ہیں۔ جس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کرنا ہے، بچے کے سیدھے گال پر دم کرنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جو ہے سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال کی طرف دم کرنا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، پوری سورت پڑھ کر جو ہے بچے کی پیشانی پر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ عز وجل جو ہے وہ نظر جو ہے نا وہ اتر جائے گی۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جو لال مرچوں کے اوپر جو ہے نا وہ دم کر کے نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، یہ جو طریقہ کار ہے لال مرچوں کے اوپر، مختلف جو ہے بزرگان دین نے، مختلف علماء کرام نے، مختلف عاملین نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ نظر بد کا علاج کرتے ہیں لال مرچوں سے۔ جو مشہور طریقہ ہے جس کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی جو ہے نا وہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ 3 عدد سرخ مرچ لیں، اس پر 7 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الناس، اول آخر درود پاک پڑھ کر مرچوں پر دم کریں۔ پھر ان مرچوں کو مریض پر 21 مرتبہ وار کر چولہے میں ڈال دیں، ان 21 مرتبہ وار کر چولہے میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز وجل نظر کا جو ہے نا وہ اثر جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ عز وجل وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بھی جو ہے نا وہ علاج بتایا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ بھی میں نے پڑھی کہ جس پر نظر لگی ہو اسے فرض غسل کی طرح غسل کرنے کا کہیں، اور اگر معلوم ہو کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہو اس کے وضو کا پانی مریض پر چھڑکے اور یہ دعا 11 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں تو انشاءاللہ عز وجل جو ہے اس کی نظر جو ہے نا وہ اتر جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عیب۔ اسی طرح ایک اور مشہور جو ہے علاج ہے نظر بد اتارنے کا، وہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القلم کی آیت پڑھ کر مریض اور پانی پر دم کرتے رہیں، اور 9 مرتبہ دم کرنے کے بعد مریض کو پانی دیں اور 7 گھونٹ پانی پینے کو کہیں، اور پینے والا مریض ہر گھونٹ پیتے ہوئے
بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پیے، پھر باقی پانی مریض پر چھڑک دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ نظر بد فوراً ختم ہو جائے گی۔ وہ قرآن پاک کی آیت کون سی ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ نظر بد انشاءاللہ عز و جل وہ ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کے ہمارا جو موضوع نظر بد کے اوپر تھا، آپ ہمارا اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل اسماء الحسنہ کے اوپر ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، ایک مشہور وظیفہ ہے رمضان المبارک کی 11ویں اور 12ویں رات کا خاص عمل۔ آج تو 10ویں ہے، تو کل کی جو رات ہے اس میں ایک مشہور وظیفہ ہے، وہ آپ ضرور کیجئے۔ رشتوں کی رکاوٹ کے لیے وظیفہ ہے، رزق میں وسعت برکت ہے، قرضوں سے نجات کے لیے ہے، اور ہر قسم کی پریشانی کے لیے ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ خصوصاً شادی میں رکاوٹ یا جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اسی طرح رزق میں وسعت، بیماریوں سے شفا، قرضوں سے نجات کے لیے رمضان المبارک کی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات کو بعد نماز عشاء تراویح 12 نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ 12 نفل پڑھ کر پھر جو ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل، انکساری اور عاجزی سے کم از کم 12 منٹ تک دعا کریں۔ پھر کرم دیکھیے کہ اس وظیفے کی بدولت کئی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو عام بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور جو ہے وہ وظیفہ آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو ہے وہ تبادلہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، تو اس کے لیے ایک روحانی وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد 11 یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اللہب پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل حسب خواہش جو ہے وہ تبادلہ ہو جائے گا۔ رزق کی کشادگی کا عمل، لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین اور مجرب وظیفہ ہے جو بزرگان دین سے منقول ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی اور غیب سے مدد ہوگی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ بعض ہمارے بھائی جو ہے، بعض ہماری بہنیں اکثر سوالات کرتی ہیں۔ ایک سوال بھی آیا ہے کہ بری عادتیں چھڑانے کے لیے کون سا وظیفہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے اور ہماری جو اولاد ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ جو بچہ شرارتی ہو یا برائیوں میں مبتلا ہو، یا کسی کی بہن، بیٹی، بھائی یا بیوی اس کی بات نہ مانتی ہو، یا کسی کا شوہر، باپ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، بس یہ عمل کریں۔ پھر اس وظیفے کا جو ہے نا وہ آپ کمال دیکھیں۔ جو گمراہ ہو رہا ہو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یا ہاتھ رکھ کر توجہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ المؤمنون کی یہ آیات پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر اس وظیفے کی تاثیر دیکھیں۔ اگر پیشانی کے بال نہ پکڑ سکیں تو تصور ہی میں دن میں چند بار یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بچے کی بری عادتیں، بیٹے کی بری عادتیں جو ہیں وہ چھوٹ جائیں گی۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق
لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ ابھی آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آنے والی بدھ کو ایک نئے سلسلے کے ساتھ اسماء الحسنہ کے ساتھ انشاءاللہ اسماء الحسنہ سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ نظر بد سے جو ہے نا وہ محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ آقا میرے آقا، آقا میرے آقا، آقا وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے، آقا میرے آقا، امت ہے پریشان، خبر لیجیے آقا، امت ہے پریشان، خبر لیجیے آقا، عاصی ہے گناہ گار، خبر لیجیے آقا، فاروق نہ طارق ہے نہ محمود ہے کوئی، فاروق نہ طارق ہے نہ محمود ہے کوئی، مضطر ہے مسلمان، خبر لیجیے آقا، مضطر ہے مسلمان، خبر لیجیے آقا، خطرے میں ہے پریشان، خبر خطرے میں جیے خبر لیجیے آقا، عاصی ہے گناہ گار، خبر لیجیے آقا، ہر
سمت مسلمان پہ چڑھاتا ہے طوفان، ہر سمت مسلمان پہ چڑھاتا ہے طوفان، طوفان پہ طوفان خبر لیجیے آقا، طوفان پہ طوفان خبر لیجیے آقا۔ یہ وقت دعا ہے پریشان خبر لیجیے آقا، آسی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا، ہے کیسا ستم خون میں جلتا ہے مساجد، ہے کیسا ستم خون میں جلتا ہے مساجد، مقتول مسلمان خبر لیجیے آقا، مقتول مسلمان خبر لیجیے آقا، امت ہے پریشان خبر لیجیے آقا، آسی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا، صد حیف مسلمان ہے بغا دست و گریباں، صد حیف مسلمان ہے بغا دست و گریباں، محفوظ نہیں جان خبر لیجیے آقا، محفوظ نہیں جان۔ Walaikum assalam. MashaAllah, Moin is feeling under pressure because he's sitting in the middle. Bilal Bhai is taking the side position in my normal position. You can't see me. Acha, so we were just discussing something, and we'll continue with that. I was coming through the park today, got a phone call from a lady who's mentally ill or classified as mentally ill by the NHS. And the call lasted about 40 minutes. From the time when she spoke to me, she was like really crying, she couldn't even speak, but at the end, alhamdulillah, she was crying tears of joy. Yeah, in other words, all I did was cheered up. Yeah. Now she asked me a question. She said, when I'm around other people, you know, we have movies and surfing the internet and junk and friends and family, holidays, whatever else you want to do, we feel happy. But what about when we're alone? She says, I said to her, get married. I do a marriage service as well. But the thing is that she said, Selling all the services. yeah, all the services in one go. But she said, no, not at the moment. I'm not ready for that. And I totally understood that. So what is the solution to being... last night there was a brother, he had to read Traweeh at home. Okay. And in the masjid is different, innit? You have to get ready on time, and you know, you have to go in the ruku and sujood on time. Yeah. But here he's being a bit lazy. He read a few rakats,
surfed the internet, read a few regards, rang a friend, rang a few regards, got some junk food. So, yeah. So he thought, what's going on here? So in the masjid, it's not the real me. This is the real me. Yeah. So he's feeling down. So he was saying, I'm feeling down. This lady was saying, I'm feeling down. And this, and then my sister rang from Jordan earlier on, and she said, get mum out into the sun. Sun's come out, because otherwise she's going to be feeling down. And statistically, they found that you know, the increase in divorce rates and suicide rates, as we know, and increase in depression rates, the amount of people that have been diagnosed with depression since the lockdown. Yeah. So what do we do? What do we do? How do we, especially when we're alone? It's easy when you're with other things or entertainment or something, because one of the things she did say to me, she said movies and surfing the internet and junk food, it actually makes you more depressed afterwards. Yeah. That's actually, I can vouch for that. Yeah, you tried it, yeah? Too as well, to be fair. Okay, Yeah. Bilal's tried it, Moin's tried it. I agree with that. Yeah. Exactly. Because when I was a student, and you know, when you're young, you think you can eat as much as possible and not put on weight, so it's an easy meal. That theory doesn't stick though. It doesn't Yeah, stick. yeah. You've done well though. You look Well, alright. fairly well. But I went through a phase where I was literally having junk food, as you know, because it was quick. I could focus back on my studies, you know, quick grab and go kind of thing. And quickly I started to realize that actually, you know, after a while, once you're addicted to it, or once you're used to having that as your meal, my happiness started to become affected. I started to feel down, and to some extent you could call, you know, depressed, if that's the word you want to use. Yeah. Purely because I was not having the same, you know, that meal that I'm used to, and that's something that's already proven from studies. And there was a famous documentary, I can't remember the name of it, but essentially this person who said that he's going to eat McDonald's for all meals of the day for 30 days. I remember. Right. You remember that? Yeah. And Okay. essentially, initially he was, you know, he was actually a fitness He's instructor quite, or he's something. quite He a was jolly fit. guy, quite happy and all of that. And after a while, he started to see that his happiness was actually getting impacted the days he was not having the meal. So he was almost, his happiness was becoming dependent on It's like a that drug, kind of isn't diet. it? It's a drug. It's an addiction. In essence, it is. And so I think, going back to the point about what can we do to help people like that, we need to understand the why, right? Can we just carry on with that bit which we were saying now, because getting into algorithms now. So basically, you know, so when you watch a movie, you know, you're on a high, aren't you? Yeah. That okay. As soon as it's finished, you're like excited. I mean, I saw an action movie, and we were like on a high, and everybody, the family and the friends sitting around. But then, as soon as it finishes, goes low, and then you know what people try to do. In fact, once we saw a better example. Once we saw there's a relative of mine. He's always into horror movies. Yeah. So basically, afterwards we began to talk about, you know, jinns and this and that kind of stuff, and the things that have happened to us which we thought was horrible. You know, that kind of stuff. But the thing is that we were why were we doing that? Once the movie finished, why were we still continuing to? It's because we wanted to stay on that high, and we're not going to stay on that high. So then afterwards, you feel even more down. Before, same with junk food. Once I wanted junk food, and because I was going to the gym on a regular basis, they said no matter what you do at the gym, if you don't eat right, you're not going to, you know, be right and look right and etc. So then feel right and everything. So I put nuts on one side and chocolates on the other side, and I thought, right, okay, let's just try a few nuts, being a bit, you know, holier than thou. And then I began to have nuts and nuts and nuts, and then overate the nuts. But the thing is, I didn't touch the chocolate. I mean, here's me preaching now, I'm fasting, and feel that Allah's watching at me, and I'm not saying that I do that all the time, but what I am saying is that it does work. There's an alternative. So my answer to whenever somebody asks me is there is an alternative. Junk food, surfing the internet, movies or whatever else, stuff that you can remember, even going out to the restaurant with your mates, for example, doing good, you know, raising the ceiling there and the rest of it. It works for a while, but then afterwards you feel down. Now, what's the answer? Now, we don't want to be totally the God squad here, you know, do zikr, Quran, nawafil, go to an Islamic class, etc. Because, you know, we're weak, we're human beings. I think for myself, I've noticed this change throughout lockdown. I mean, obviously, we've had a lot of change going on recently, starting from last March, where we'd have a routine, but that routine's completely broken. We'll be stuck inside for I don't know how long, we'll say for a full year, basically. I mean, obviously on and off, but
our routines are completely changed. There was no football. For example, for myself, I used to go football a lot. I used to go gym a lot. And when all that stopped, I kind of felt a change in myself. This is a personal thing. I felt I felt my mood go down from that. And I noticed that the junk food that I would have while I was exercising, while I was playing football and everything like that, it didn't make me feel the way it used to. And once I changed that aspect, and once I realized that was the case, I changed that aspect. I changed the way I ate. I changed what I ate, and I started to eat kind of, not completely change it, but kind of omit a few things, take out a few things, i.e. fried food, and have grilled food instead. Like instead of going to get a fried chicken burger, so just go get a grilled peri burger instead. Try it out. Tried and tested it, and honestly, it does make a huge difference in your mood. It does. It makes you feel. I mean, now I'm at the point where if I have even one bit of fried food, I can kind of feel it have an effect on my mood and on my body. And it doesn't have the same taste. It doesn't taste. It doesn't taste as nice. I was as it crazy does. about certain ice creams and milkshakes and stuff like that, but then I left it for a while, and then when I came back to it, it wasn't. I mean, the same. to be honest, with ice cream and milkshake, I'm happy with that. I'll go with that. It's more so the fried stuff. The fried stuff. I mean, as we're all Asians, we do tend to eat fried food quite a lot as well. So it does. It makes a big difference. Can't help you with the samosas when your mum puts it in And the front of you. pakora Son, and all of eat, hook 'em. Yeah. Also, I think the thing is, it's about making sustainable decisions. So, you're saying making small changes that can stick in the way you live your life, right? And going back to your point about, depression, I think it's important to understand the cause of the depression, because it's different for different people. And so, again, let's understand the cause, and then based on that, provide an alternative to, a sustainable alternative through which that person can disassociate their happiness from whatever they're missing out on, right? It has to be realistic as well, practical. Down to earth. I mean, right. It's like okay. I thought he was going to tell us. Then go on. Well, it depends on the person and what they're essentially addicted to or what they're missing. It does depend. It does. To be fair, it does depend on what hobbies they like to take up. Yeah. If they don't like a certain thing, for example, like I said for myself, it'd be football. If they don't like sports, that can't be their thing. Yeah, like doesn't matter how much you ask them I used to play like sports. Moin. I used to like Moin, but the other day he told me that he's now doing self-defense, aren't you? I had to do it. Yeah, he had to do another self. thing. And I got jealous, and then I thought I don't like him anymore because I wanted to do BJJ. What are you doing? Muay Thai. BJJ is better, I'm going to do that as well, inshallah. Just let it. Now they're going to give more jealous. One step at a time, isn't it? Yeah, one step at a time. Can't push everything. Yeah, but I went for some of these sessions. And in fact, I just saw the guy waving to me in the car outside the one whose session I went to. He's probably where's he gone? But it's all to do with becoming Bruce Lee overnight. We talked the other day about instant satisfaction. Yeah, you were here. Yeah. The thing is that you want instant gratification. How do you do that? Like movies, easy to switch it on. One point about movies I wanted to mention earlier is that actually, if you think about it, people are just trying to find ways to avoid having to deal with their problems in real life. Movies is a way for them to distract themselves. Yeah. I mean, everything that people do nowadays is a distraction. It's a distraction. We don't look at it. At work, we deal with something called A3s, and what it is problem solving. And the problem with a lot of things that happen is we always treat the symptoms, we don't treat the actual root cause. Yeah. For example, watching that film, it doesn't treat the fact you might be a little bit sad, you put on a film, it makes you feel a bit better. That's it. It makes you feel better for what? A good half an hour, 15 minutes after the film, and then you start thinking about the problem again. Yeah. But once you actually start thinking about what the actual problem is, and then you can start dealing with that. Yeah. That's the only time. Come on, guys, give me some practical solutions here. Depends on the problem. What's the problem? Okay, boredom. And how is that person currently dealing with it? Okay, so the person distracts themselves, like for example, chats with somebody. You have to read Traweeh. That's a distraction. So and a few other things like that. So, but basically, the person even realizes that it's short-lived and it comes and goes and it doesn't stick. But while it's there, we even discussed that it doesn't actually really hurt or damage you. Doesn't leave you as a lesser person. But when it's there, it's really not nice. It's not comfortable. And a person is trying to concentrate on
Allah subhanahu wa ta'ala, zikr, Quran, Traweeh, work, being nice to the family. They're feeling bored at the same time? At the same time. Yeah, it's very hard for them to, unless something big happens, like for example, their 5 friends pull up in the car outside, yeah, then that's a bit different. Yeah, but ordinary life, you know. I would argue if a person is doing worship, he's bored and he's almost making himself do the worship still. Forcing himself to do the worship. That actually goes a long way to almost demonstrating his commitment to his deen. The fact that he's not even getting pleasure from the worship and he's still doing it. Yeah. So I would argue that that's actually even the next level of dedication when it comes to worship. I don't know. Yeah. I think when worshipping, I think you should kind of do it to a level where you do feel enjoyment. Like, I understand that obviously you have to put the dedication into it, but it's like with anything, if you do something too much, you tend to get bored of it. No matter what it is. If you have too much of the same ice cream for 1 week, you'll end up getting bored of it. If you do the same thing over and over again, you do get bored of it. So it's always worth switching up the routine here and there, whether that's with worship or whether that's with what films you're watching as a start. Like, just build that up slowly, replace small acts with other things that could induce happiness, and then go from there. They say variety is the spice of life. So it's true. It says in the Quran as well that Allah subhanahu wa ta'ala provide you different variety of foods and stuff, and enjoy yourself. And it is important to change things up. 100%. Have a bit of time. But you're right. After we used to do on a Friday night, we had a club, and we used to do badminton for the upper body and football for the lower body. So basically, we used to do that every Friday night because it relieves you, and then you can nicely go back to your family instead of taking all that stress from the office into the home. And after we did that, because namaz times used to come, and we used to go to read namaz in the masjid. Yeah, that feeling. Obviously you're already feeling happy because of the exercise. Yeah. So that's something we did, and then we feel good in our worship, like Bilal was saying. And then last night I was doing my Traweeh, and then after Traweeh there was a particular famous personality who was supposed to ring me afterwards, so which was going to be about past midnight. So I was looking forward to that. So I was concentrating on my salah better because there was something happy to look forward to. You understand? So the thing is that Moin's right. You do need happiness and we mentioned this a few times during since we started this podcast. You do need happiness in your life, because if you're sad and dismal, you're not going to not just be enjoying life, but you're not going to be enjoying your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, if that makes sense. Honestly, I think it depends on the person. So that same example you mentioned, that you had something to look forward to, so therefore you had even more khushu in your worship. That could be a distraction. That could be the other way. It could be a distraction for some people. It was actually hinder them from performing salah properly. It's like the food thing as well. It's like when there's food on the table, you shouldn't really pray. You should eat and then pray. In a similar way, that could be a distraction for someone else. You're right, because I actually thought between my rakats that is that on the back of my mind as well? Because my mom always says to me, if you're like rushing your namaz to go and do something, I mean, she didn't mean it's not Kabul, but it's not a namaz. You're doing it for something else. You're not doing it for Allah. You're just sort of. But generally speaking, one of my teachers said that try to remain happy, because you will have more khushu and huzur. Generally speaking, because if you're sad and depressed. It impacts. Yeah, generally speaking. Like I'll give you an example, right? Take wuzu for example. If if a person has an issue with wuzu, right? So whatever the reason is, okay, and he or she has to continuously redo the wuzu for worship, right? The first time they will do it with motivation. By the second or third time, they're almost frustrated that they have to do it, right? So, and that will impact their worship as well, because the way you do your wuzu, that's the way you're going to worship. Yeah, no, it's true. I mean, one of my family members, I think the inside of their lip was bleeding, but the blood didn't come out, and she goes, ring every mufti in the world, is my wuzu broken? I said, by the time I finish doing that, it'll be a week, but you can do wuzu in 5 minutes. He was like, oh my God, it's had a stress moment. But when you're doing wuzu, right, we always try to look at alternative things on this program. When you're doing wuzu,
and you're bored. Yeah, you're supposed to be thinking. The Prophet ﷺ said, think about Allah subhanahu wa ta'ala doing wudu, and then your salah will be better. Okay, during your wudu, if you are singing your favorite pop song, well, look, I'm just it saying, depends on stages. I actually I've actually seen someone do exactly that. Yeah. Oh, right. But I think it's important to remember that there's stages in this. There's levels to this, right? So the fact that that person is doing wuzu, even though singing song, he might be literally at that transition into, you know, becoming more closer to, you know, Allah Ta'ala and the Deen, right? So just because he does that doesn't mean necessarily you should shoot him down, right? But again, there's levels to this. But I heard of showers, but never heard of wuzu before, because I know in showers you start. People. In fact, our next door neighbours, when they're, you know, you could hear each other from the bathroom because the bathroom's echo in it, so you know what songs we each sing. Oh, man. but the point is, I mean, you're not going to do a nasheed in there. You're not going to, you know, because it's the bathroom. But you know, how do you? Here's one way that because this happened to me once in a shower, and I was. So I don't know why. Sometimes some old song just comes into your head. Hello, is it me you're looking for? But anyway, the thing is, I was just humming relive that moment. Relive that moment. But to be fair, the only reason why you're reliving that moment is because it was a happy moment. It was a happy moment. It was a happy moment. That's why you're thinking about that song. Yeah, that's so why true. You're thinking about that song. Apparently, you know, we only remember sound bites from our kind of life. And usually what you remember are the extremes of either end. So either it was a really happy moment, or it was a really depressing moment, or it was a very unusual moment, right? But that's normally the 2 or 3 types of things you tend to remember. If you actually think back to what you remember, it's always one of those, really. Yeah, the ones I remember going to Blackpool is the day that we had hurricane rain there. That's like the only time that I've been there so many times. Now, absolutely, when it's something unusual, when it's something different, or when it's something really depressive and you're actually trying to escape it, but you can't help thinking about it. And in fact, what I did in the shower when like some of these songs were in my mind, because, you know, like obviously you don't want to say it out loud, but in your mind, just saying Allah, 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 and then when you forget a little, then come back to it, and then you forget a little and you come back to it. Like you said earlier, for that brother who was playing his Traweeh, but he was bored to death and he was forcing himself, you know, wouldn't Allah be pleased that he's still actually continuing? Yeah, the Khalis forgot to say Allah a few times during his shower, he's still trying to, I think, you know. I think it's a bit hard to just you know, constantly just say Allah, Allah, Allah. I think to be a bit more practical with it, I think it's better to just kind of, I think this is a tip that I've tried to start using. You try to remember moments where you've remembered Allah, because in them times you're usually quite happy. For example, I don't know, I'll give an example. When you're in, this is just a salah example, when you're in sujood and you're saying the word Subhana Rabbil A'la, you're saying Allah the Most High. I go back to the point where I was on top of the Atlas Mountains. I did a 4-day trek all the way up in Morocco, and I just remember the breeze and everything around it, and it reminded me of the glory of Allah. And it's just it's small things like that. Even being on a plane and remembering, you know, looking out the window and seeing the clouds and thinking, Subhanallah, look at this, look at the clouds and look at everything that's happening around me. Good moments. It builds you up, and that's where you keep your focus on Allah. Whereas, obviously, directly thinking about there's no way of thinking of Allah without the things around him. No, and the things he's created. So nostalgia, like thinking back about it now, nostalgia is one way of actually getting out of boredom and feeling satisfied and happy, because you think back to the moments, as you're saying, you know, those moments in your life which, you know, represented either, you know, a great moment of a relationship building with Allah Ta'ala or happiness. And it's interesting that when you think back to it, almost your mood becomes your mood at that particular time, as if you were there. As if you were there. And so that is one way of tackling this. The other thing I would say is, and this is also mentioned in like productivity books, and, you know, not necessarily to do with the deen, but embrace boredom. People, they distract themselves so much that they don't actually get any time to think. They don't actually get, like, you know, if you're bored, essentially it means you have time to think, time to evaluate, time to reflect. That's something Muslims should do. Enjoy your boredom. Yeah, enjoy your boredom. Use that time to reflect.
You know, if you're always distracted, when are you ever going to reflect on your life? Okay, actually, that's a good thing. You know, I had an iftari, and the food which was made wasn't my kind of food. Okay. So if I don't have good food, I feel bored, if you want to say that. Yeah. So then what I did was I began to think in the moment, because my mind was going towards other nice tasty food, but I was eating this food. So it actually did help me. It actually did. I was like focused on the food, though it wasn't that great, not my appetite, but still I thought it's okay. It's not that bad, because the mind was trying to make it worse. But that's the point. You know, the next point which I was come to was some people who say we're really bored out of our heads, we're suffering from infected with a boredom disease or something. Yeah. Then I say to them, you don't need to get excited. You don't need to get happy. In other words, you know, when you say embrace it or enjoy it, I know it may be a bit for the viewers, like, how do you enjoy? So you may need to explain that a bit more. But you know, how do you? It's more embracing it, isn't it? It's not so much enjoying it. No, it's embracing it. Embrace boredom. More kind of taking it. It is. I'm bored. Take it in your stride. Right. So let's do something about it. Let's think about stuff. Let's actually take the time to do something. Is it a good idea to think like it's going to quickly pass? I don't think boredom works like that, to be No, fair. okay. I think I've never personally seen it happen like that, to be fair. Honestly, if that works for you, good for you. For me, it's not happened like different people deal with it differently. Okay, I had a list of things when I was recently dealing with more cases of boredom. I thought lockdown's over now, it may reduce, but I don't know, it's still continuing. So some of the solutions, write things down on your phone, on a piece of paper, write things down. Yeah, like for example, I'm bored because of this thing. When you write it down, as if you've taken the boredom out and put it on the piece of paper. Or That's actually very effective. It's like they say, a problem shared is a problem halved. Yeah, absolutely. In essence, you're sharing it with a paper. Yeah, it's just out. It's out. It's getting out your system. Yeah, you're in your mate and you say, "I'm bored." And he goes, "Yeah, I'm bored too." And then what do they say? Go for a walk. That's what you ring your friend. You say, "Oh, I'm bored. What are you doing right now? Let's do something." Whether that's going on the PlayStation, go for a walk. He mentions a very valid point. Some of the research they've done on, people you could say iconic individuals in history. So scientists and all these innovators and all of this stuff. A lot of them actually had a habit of going for a walk, especially in nature, because that itself stimulates the mind. And they've actually done research on this, comparing a group of people that've done that versus a group of people that haven't. That group that went for a walk through nature actually performed a lot better in tests later on. Yeah, nature and around animals. It really stimulates the mind. It does. It makes you a big difference. You actually feel really good after going for a walk. I mean, going for a run's a different thing. Going to play sports is a different thing. But actually going just for a simple walk. And going through nature, honestly, breathing that air. I don't know. It just opens like. Because I think that's also maybe highlighting one of the other things, right? We've distracted ourselves with so much technology and so much superficial entertainment that when we get back to nature on our real route, we that's when we find true happiness in a way. You do feel like your element. More algorithms, eh? I love the nostalgia bit. I don't think this great, it's like an old word, but not many people use it, as far as I know. I mean, sometimes it's used in the media. Most people, I don't even think know what it means. What does it mean by that? Well, nostalgia. Yeah. For me, it means remembering the past, the happy past moments. The happy past. I feel like I'm getting quizzed on this. I need to Google it. Feeling a bit doolally. I think just looking back. It's true. Not many people use that word. Not many people use it, but it's a brilliant thing. Like sometimes. Remember, in fact, my sister who lives in Jordan, she rang me today, and because it was her birthday, I'm supposed to ring her. But anyway, so she said that. Do you remember when we were kids? This happened and that happened, and because it was a sunny day and I was walking around in the garden with the phone. It was beautiful. It was like as if we were, gone back then there. Again. And it's like it is escapism. It is. It is escape. But then automatically, being Muslim, you say Subhanallah. Alhamdulillah. What a beautiful time. It becomes a remembrance of Allah. It does become. It does. What Moin said before. Just remember. It's the same with nature, isn't it? It's in being in awe
of the might of Allah Ta'ala. Yeah, right. You might not think of it or like originally, but when yeah, that's what it is. Come to terms with where you are and what's going on, and then you remember certain things from it. It becomes a good, happy memory. You know, and then it becomes nostalgia. The other thing, yeah. The other thing we should probably mention if we're mentioning depression, is basically anxiety. Right, a lot of people want to be constantly distracted because the moment they're not. And this is with people that listen to music as well. Yeah. The moment they're not listening to music, there's this white gap of nothing happening, and that gives them anxiety. Yeah. Right? And they're trying to avoid that anxiety and being on this constant, running cycle of replacing, this type of entertainment with that, because they don't want to face the reality. That's what I'm saying. It's like people running away from the reality. That's what it is. It's what a lot of us have been doing for a very long time now. Yeah. Ever since I think these entertainment systems have come into place. Yeah. The things like Netflix and all of that, it's made it very hard for us to be happy with nothing. Yeah. Yeah. I think that's the best way to put it. You ring your mate up and he says, "Oh no, I'm on the Xbox for the next 4 hours," and then the person becomes depressed from his friend saying, "No, I can't do whatever." And then 2 o'clock in the morning he rings you, "Do you want to go out?" so this is the other thing I was going to mention, that if you actually look at it, I mean, I through my personal kind of friends and colleagues and stuff like that, I've also noticed this. But if you look at depression and suicide rates recently with the spike you mentioned after COVID lockdown, I would think it's been more in non-Muslims than Muslims. Oh yeah. Massively more. You know why? Because non-Muslims completely depend on this level of entertainment. Right? That's just purely their only one place to go, right? Whereas Muslims, they do have that, but then they also have worship, they also have the family, they also have, that support system that a lot of non-Muslims don't have. Maybe we should say religious people and non-religious people, there's a difference there as well. And also agnostics. In other words, there's also those type of people, atheists, agnostics. Not sure. In other words, there's some supreme being out there looking after me. That kind of thing. They recover better. I mean, university researches have been done like that all over the world. One thing about agnostics and generally people, atheists, right? And this is, you don't need to be religious to believe this. It's logic, right? If you think about anything in the world that's powered, right, it requires an energy source, right? This light that that's on, it requires electricity, it requires a switch, right? Anything like your car needs fuel, right? The TV to go on needs to be plugged into an electric source, right? It does need fuel right now. But apply that same logic to your heart. Your heart is a self-pumping muscle. What is the source that's pumping it? It must be getting an energy source from somewhere. Just because you can't physically see that source doesn't mean it's not there, right? And that's something you don't need to be religious to understand the logic behind that. But there's clearly a source pumping your heart, and it's essentially one that you can't see. It's spiritual. I guess that's where people go into the argument of the atomic level and the. They go further and further. You could always argue that. At the end of the day, that's the result. But at the end of that, there's always got to be something pushing. It's like the whole. It can't be the atoms. It can't be getting passionate here now. I know. Go on. Carry on. It can't just be the atoms that are moving left and right. It has to be something pushing it. Well, it can't just be a force this by is the itself. whole argument for the Big Bang. The Big Bang. No, exactly. It is. It goes deeper. The Big Bang. There needs to be energy to start movement, right? So even with the Big Bang, what caused that first particle to move, right? Prove that to me. Yeah, so you bring in a line to your life because you think, you know what, even if I'm bored, there must be something good in it. Yeah, just bear it. It's the bearing bit which is difficult these days. I mean, I speak to my grandma about boredom. She goes, "What? What's that?" No, you're right. Older generations, the concept of boredom. They can be in our home. Yeah, they don't understand the concept. They can be at home for long periods of time. And not feel like the need to have to do something to be able. And I think going back to your point about patience, inna Allaha ma sabirin, right? So Allah Ta'ala mentions himself that he's with the patient. So that's something we need to remind ourselves constantly.
we did that, you know, like we said, let's do stuff practically, like Allah is with the Sabirun, and you keep on thinking that and saying Allah, 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 and then suddenly your mind gets distracted again. Oh, there's a children playing outside, or car going past, or he's driving too fast. So we were thinking about like really down to earth practical, for which you get swab as well. One thing that I looked into is smiling. So you know, when a person smiles for no reason, just aiming being giddy or something, yeah, just smiling for no reason, yeah, like Moin mostly does, is you know the sides of your mouth, I heard, I don't know, yeah, that it pulls up, there's veins attached to your heart, and it just pulls your heart up, and you feel happy for no reason at all, being silly and happy. Why not? That's one thing. Guess that's probably why it's a sunnah to smile. Huh? It is yeah, exactly. That's probably why sunnah it's a sunnah to smile. Absolutely, smile. There's always logic. Yes. There's always scientific backing. It's charity. It's free charity, isn't it? Or smelling perfume, which is nice, or looking at something beautiful, or listening to something nice, you know, etc. Sleep. Some people, you know, if you're bored, you go to sleep. Other people say, like, enjoy your time in the bedroom with your partner, like the halal one. And the other thing people said was talbina, which is the Prophet ﷺ said, you know, make this, is made out of barley, isn't it? Talbina, yeah. So we tried that as well. Alhamdulillah. Is it nice? It is very tasty. It's very nice. You'll get off those milkshakes. I'm telling you. You can make it for me one day. Well, inshallah. No. Seriously, we're trying. My wife messed you up last time, but anyway, we're trying. So my friend's sister, she made it, and my friend went and distributed it everywhere as well. Very nice. Tell you, very beautiful. The other thing is, you know, one of my friends said, what's wrong with dancing? I'll have to get somebody's fatwa on that. They said, you know, like, what's wrong with exercise? Fair enough. You know, self-defense, fair enough. Not everybody's at that level. So what about just being a bit giddy and silly and just sort of... You could view that as exercise. Yeah. I did tell him to go to a, you know, hadra. I guess honestly, that's probably a good shout. You know, because he wants to. Shout. If he wants to get about, how would he access it? Is he in the UK? Oh yeah, he's in the UK. Yeah. There's places. That might not be as easy as there is places. As Damascus. I don't know about. You know, when we suggest to people like zikr, Quran, spend time with, sit down with your mum. Mum usually says, "Aap bache baithte nahi. Sit down. I'm going to give you good advice," and it'll be about 2 hours. But she's not really giving you advice. All she's doing is speaking philosophically, like, you know what? Today's generation don't understand this. We used to do this, but mum, what is the practical advice that I can do? You know, that kind of stuff. Can I make a point here? Yeah. What I was thinking of is sometimes it helps to put things in perspective, right? If you're sad, and you're sad because you don't have that car you want, or you don't have something that you seek, or you just don't have happiness, or you don't have happiness. Yeah. Put things into perspective. In the UK, we are probably in the world's top 1% when it comes to being available to us and comfort, right? We can, anything we want, we can actually now literally go on our phones, click, and actually get it delivered in a very short period of time, right? Compare that to the rest of the world. More than, I think, even today, around 50% or more of the world has difficulty or has no access to water. Right, put it into perspective. So start to then think about what Allah Ta'ala has blessed you, and then through that should come gratitude, and through that should come happiness, because you're almost like, then you achieve contentment through the realization of how much Allah has blessed you. So why should you be unhappy, right? Yeah, from scientist to what did you just become, a Sufi? But yeah, you know, I'm going to be the devil's advocate here now. You know, the thing is that, you know, I was going to actually, I might as well mention this now. I was going to say deep Islamic study, doing a lot of charity work, going into helping people, not just charity, but in many, many other ways, like Samaritan type helping people. The thing is that, like Bilal said before, it's an individual thing also. You know, anything that I like, you may not like. So what we would say is some of the solution, the practical solution that we can give people to go with today. One which I really like was what Moin was saying, like, I
I wrote down Allah's moments. In other words, you know, those nostalgia, like Bilal was saying, something that's right, really helpful. The other thing is writing stuff down. The other thing was smiling, and obviously get married, have a partner, because for people who are alone, if you think about it, you know, may Allah give our parents a long, good life, but one day they're going to pass away, okay? Generally speaking, before us. Our brothers and sisters are going to get married, and they're going to be in their own homes. And even our kids, they'll also get married and in their own homes. The only person you're left for is your spouse. Yeah, pretty much. Yeah. But even for people that are not yet ready to marry, it's about companionship at the end of the day. Yeah. So it's about building those friendships. You know, it doesn't necessarily need to come from your wife. It can be an option, but if you're not married, you should you can do it through your friendship. We're with the same sex. Just wanted to get that clear, just in case somebody says, okay, what's he talking about? Yeah, okay. But you know, even with the opposite sex, it doesn't mean that like you can't interact or talk, etc. I was just speaking to a sheikh the other day. He said that one of the things we do with our students is don't completely keep them away, because then they think, oh my God, there's some great creature from another planet and all this kind of thing. But you know, the halal exposure, interaction in that kind of way. The thing is that you know, if we were to give people today a all-out solution which would apply to everyone, though we're all different, what would that be? Allah Ta'ala, worship, honestly. Don't you think? What is it, Moin? I don't know. Isn't there actual... I'm not sure if it's in the Quran or if it's a hadith, where it's saying that the way to peace... Indeed, the remembrance of Allah is in the remembrance of Allah. Yeah, that's a Quranic ayah. It's a Quranic ayah, right? But the thing is that, you know, look at it. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam would talk to every Sahabi according to their level. Yeah, we're way down. Yeah, and if the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was here today, you know, what would he say to us? I mean, that Rahmatan lil Alameen. I mean, how would he? Only he knows. Only he knows. Yeah. How would he? Now we look at the teachers today who are the you know, heirs of the prophets. Yeah. When we go to our teachers and we're bored, you know, like seriously, they just offer you. They wouldn't offer you like a cup of tea because you know that elderly. They'll offer you a fizzy can or something like that, and they just chat to you, and you feel good. Yeah. You actually. And some of these teachers are elderly, and it's just because they bring this. So I think we did this when I was working for the government. They did like what kind of personality you have, so that you know you can, you know, could do that kind of a job. Most people can't live with maths. They live with people. They are people's persons. Yeah, and so you need other people. I think that's a major. It's a major companionship, isn't it? That's companionship, which we were talking about before. Yeah, that's all it is. But it has to be with somebody, and this is like my all-out solution. Yeah, it has because I know we had this list of all these other things. I mean, I know people who are smiling and then thought, okay, how much more am I going to smile? But you know, how much talbina I'm going to drink down? But basically, I was thinking, you know, really. It's companionship, but the person that you click with. Yeah, definitely. The person that it has to be the person that you click with. Yeah, it has to be someone you have similar interests with. Yeah, it can't just be some random person. You know, and how do you get that? How do you get that? That's honestly, like that's brilliant. You should ask for that. That's a brilliant subject. Honestly, this is we're talking about dua. This is the one of the duas you should make. Absolutely, to have somebody, in your life, and in fact, that may require an entire program. How do you find somebody? Number one, how do you find them? How do you look out for them? Number two, is it your kismet and how does it come your way? Number three, how do you sustain that? Yeah, or do you need to, or can you swap? Yeah, okay. And number three, number four is, are you becoming too dependent on that person? Because sometimes I know people who, if somebody died, who was their very close friend or family member, they just could not take it. Yeah. So how do you deal with it to the extent where it is healthy for you?
So these like 4 or 5 things are like massive topics to discuss. But if I was to go away today or tell the viewers my personal all-out solution for everyone, I would say is companionship. It is. Yeah, no, I agree with that. I totally agree with that. Companionship is. I wish you didn't. I wish you came up with something else. To be fair, no, it is. It's true. It's true though, isn't it? If it wasn't true, I would have said it. If there was one thing, true. it must be companionship. 100%. Like being alone. It's good when Muslims agree. It's not a common theme. Yeah. Acha, and Naveed Sahab, how much more time do we have? 10 minutes, excellent. Right, we got 10 more minutes. Why don't we just kill it then? Well, the other thing I was going to say was being alone. Isn't it said that if you're alone, then the person next to you is shaitan? Or the Prophet ﷺ said the devil or the wolf gets the lone sheep. The wolf gets the lone sheep. So don't be alone. You know, this is why I have a Jamaat, we have masjids, we have all this again. Reading Traweeh in. You know, my wife was only complaining last night. She said, there must be some masjid where they have women reading. Is there one? I don't know. I don't think there is at all anywhere at the moment. There must be, right? There might be. Not in VP. To be fair, it's not in VP, but it's probably worth asking, you know. Some of the local other masjid. Because the thing is that she said it's so different. It's not that she doesn't have to cook and she gets free iftari as well. Like those days were like all these women in the local area. Because what they do is they give money into the masjid and then they don't have to cook because the masjid cooks for them. They don't need to do any iftari or sari because you know they give money, they give food to take home as well. All this kind of thing. Anyway, that's the nostalgia. But you know the important thing is now we got a few minutes. Let's just hit on this. Maybe if we can't finish it, we'll carry on. But let's try. Me myself personally, out of my group of friends, we discussed this in the past as well, and they're being very real and they're religious and they don't have a haram relationship. But they said that we find girls more interesting than boys. Isn't that nature? That's nature. It is that's natural. nature. It would be natural, wouldn't that's it? nature. Because that was becoming. We thought, oh yeah, actually, let's think about that. Okay, now you can talk on the phone. Yeah, on the internet, etc. Physically, you can't be alone with them. Okay, but then there's the other thing, the question mark, where how much can you have a good laugh with them? So we broke it down to what that actually means, and we came across 3 bits. One bit is being funny. Second thing is being clever. Yeah, and the third thing, it's an individual thing. Some men like it. Some men like tough women who can be fighters, and others want like soft spoken and you know that kind of thing. That's the third thing, which is a question mark. So at least we have the funny and the clever, or the challenging, you can say. Okay, now the best thing would be if you had like a sister or a mum or a daughter or a wife who's like that. But why was it that they said, okay, it's nature? Why would you say? When we thought about this, we came across something else, which was this, that when you're with the boys, you have a different type of fun than when you're with the girls. Yeah, and we tested it. You have to do things practical, so then we tested it. We personally found that, you know, birds of a feather flock together. We had more fun with the boys than the girls. Okay. Seriously, because you know, one thing you were doing with the girls, if you were sort of pretending to be happy at certain times, because their mindset is different to men. Men and women are different in that way. Mars and Venus. So, but the thing is that with the guys, you're more relaxed, you were more open. You can be yourself a you bit be more. yourself a bit more, and same with the women. The girls said we found the same. You know, just something I thought of is they did research on this, and they found that even if you were in a different country, and for example you were looking for a place to eat, there might be an expert in that area that could give you, you know, the best advice, but you'll rather ask the person, which is probably another tourist that's wearing the same shirt of the football club you support. And that again, it goes to, we seek similarity and association. It's right? who you click with as well. You'd more likely click with that person, and you might naturally you think you'll click with them more, right? You have something similar, and so I hope not all of our friends are listening to this, because they're going to say, how come we're not clicked in the program as well? So of course I'm narazgi, but that was one big thing. The other person has to, male or female, has to be funny, intelligent, clever, and challenging as well. You know, I can tell you,
you don't need any of that. No, I'll be honest with you. You don't need any of you that. wipe that as away. long as you can have a conversation and hold a conversation with someone, so you enjoy that person's company when you're having a conversation, and you enjoy that conversation with that person. That would. Yeah, actually, that happened to me the other day. I was trying to have a conversation with somebody with a Punjabi dialect, which I could hardly understand, but we were on the phone for half an hour, and I afterwards was wondering, how did he do that? Hardly understand the guy. You probably enjoyed what you're talking about. We were enjoying about something. I think I was also trying to understand him. I was focusing on what he was trying to say, and that took up a bit of energy. Yeah. And I wasn't bored. So I was thinking, that's it, so it doesn't have to be so Bilal wiped it all out now. So anyway, so it's different for different people. So everything's different for different people. Yeah. It always is. MashaAllah. Inshallah, we'll talk about more different people next time. Jazakumullah khair for viewing in. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ye hai Naveed-e-Ramzan, ye hai Naveed-e-Ramzan, Naveed-e-Ramzan, ye hai Naveed-e-Ramzan, ye hai Naveed-e-Ramzan. रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान,
रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये, रब का मेहमान है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10वां रोज़ा इनात फरमाया। आज 10वें पारे की तिलावत होगी। आज यौम विसाल है हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तमाम मोमिनीन की माँ। बहुत एहसान है उनके इस्लाम पर। आज उनका यौम विसाल है। आज के मिसपारे का सवाब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला से, तमाम अंबिया कराम के वसीला से की बारगाह में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और उसके बाद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को इसका सवाब अता फ़रमाए। बिलखुसूस मेरे जितने भी दोस्त अहबाब इस वक्त मेरी माएँ बहनें इस मुक़द्दस सपारे की तिलावत समात फ़रमाएँगी, उनके वालिदैन, उनके ख़ानदानों के अफराद जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ है कि इसका सवाब अल्लाह ताला उन सबको अता फ़रमाए। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني
أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم
منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسنهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا
إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون لكن الرسول والذين آمنوا معه رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهو رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید آقا میرے آقا آقا میرے آقا 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 اے خاص خاصان رسل
عجب وقت پڑا ہے امت ہے پریشان خبر لیجیے آقا امت ہے پریشان خبر لیجیے آقا عاصی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا فاروق نہ طارق ہے نہ محمود ہے کوئی فاروق نہ طارق ہے نہ محمود ہے کوئی مضطر ہے مسلمان خبر لیجیے آقا مضطر ہے مسلمان خبر لیجیے آقا خطرے میں ہے پریشان خبر خطرے میں لیجیے آقا عاصی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا ہر سمت مسلمان پہ چڑھاتا ہے طوفان ہر سمت مسلمان پہ چڑھاتا ہے طوفان طوفان پہ طوفان خبر لیجیے آقا طوفان پہ طوفان خبر لیجیے آقا یہ وقت دعا ہے پریشان خبر لیجیے آقا عاصی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا ہے کیسا ستم خون میں جلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بے شمار ایسے ایام آتے ہیں، بے شمار دن آتے ہیں فضیلت والے کہ جن کی علیحدہ علیحدہ سے ایک طرح کی فضیلتیں ہیں. اور آج کا جو دن ہے وہ نہایت ہی اہم دن ہے اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور آقا دو جہاں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور آپ نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گزاری وہ لازوال ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ 26 سال وہ آپ کے عقد میں رہی اور احسن طریقے کے ساتھ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی
اور ایسا پیار جو میاں بیوی کے ان کے درمیان میں ہونا چاہیے تھا وہ ایسا تھا. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا. تو آج انہی کی شخصیت کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے. اور چونکہ آج جمعے کا دن ہے، نہایت ہی برکت والا دن ہے، اور میرے آقا لجپال احمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جمعے والے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ جمعے والا دن تمہارا درود پاک میں خود سنتا ہوں. تو سامعین محترم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سماعت نہیں فرماتے، یہ بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. بلکہ ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کو ایسے کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے یہ ہتھیلی پر جو ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہتھیلی کو دیکھتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ جمعے والا دن ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھا کریں. اسپیشلی یہ جو دن ہے یہ جمعہ بھی ہے اور رمضان بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی جو ہے وہ 70 کے برابر لکھی جاتی ہے، اور چونکہ یہ آج جمعے والا دن ہے یہ 70 اور 70 کے گناہ یہ وہ جو ہوتی ہے وہ نیکی لکھی جاتی ہے. تو ان دنوں کو آپ معمولی مت جانیں، ان کو غنیمت جانیں. بچوں کو بھی یہ وہ ترغیب دلائیں کہ آپ درود پاک پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، نماز پڑھیں، اور جب آپ خود نماز پڑھیں تو ایک آدھ مسئلہ ان کے لیے بھی بچھائیں، بچوں کے لیے، کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں. تو بہرحال انشاءاللہ باتیں بہت ساری ہوں گی. آج میرے دائیں طرف مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی ہیں، اور میرے بائیں طرف ایک ثنا خان ہے جو بڑی دور سے لندن سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ہم انہیں بھی تہ دل سے ویلکم کہتے ہیں. کیا نام ہوتا ہے آپ کا؟ عزم علی. جناب آپ کو اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو چلتے ہیں انہی کی نعت کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ اپنا پروگرام ہم آگے شروع کریں گے. جی بلا سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، بہت پیاری آپ نے نعت پڑھی۔ وہ جو پہلا جو شعر تھا نا، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، کمال کا لکھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے شعر۔ اور اس میں ایک وہ بھی شعر شاید آپ چھوڑ گئے ہیں کہ وہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، ہاں جی، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کیا کمال! میرا فیوریٹ ترین یہ کلام ہے جی، میں اکثر پڑھتا ہوں لیکن آج ذہن سے نکل گیا۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح کب اور کیسے ہوا اور آپ کے فضائل جو ہے وہ اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے. سبحان اللہ. قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. سبحان اللہ. ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے. رب فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. اولا کے بہت سارے معنی ہیں. میرے نزدیک یہ خوبصورت معنی ہے کہ مومنین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جانوں سے زیادہ پیاری ہے، بے شک جانوں سے زیادہ محبوب ہے. ایسے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ سارے مومنوں کی مائیں ہیں. تو حضور کی ساری ازواج کا یہاں ذکر آ گیا ہے. ہم جو اہل سنت ہیں ہم حضور کی ساری ازواج کا احترام کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. سلیکٹ کیا. جی ہاں، کہ بعض کا احترام ہے حضور کی ازواج کا اور بعض کا احترام نہیں ہے. یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، چاہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، چاہے وہ حضرت سیدہ حفصہ ہوں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ زینب ہوں، حضرت سودا ہوں، اور جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں. لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کا بیان کرنا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا ہے. اور یہ نکاح کب ہوا، آپ نے سوال کیا کہ کیسے ہوا. وہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک تجارت کا سلسلہ تھا. وہ اپنا مال تجارت کے لیے شام میں، یمن میں، مختلف ممالک میں بیچتی تھی، اور لوگ ان کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے. جتنا مال وہ کماتے تھے، جتنا نفع، جتنا پرافٹ ان کو ملتا تھا، وہ سارا آ کر دیتے نہیں تھے. وہ ادھر لاسٹ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، جس طرح کے لوگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کہ مکہ شریف میں وہ نوجوان ہے جس کو محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پورے شہر میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، واہ واہ، پورے شہر میں ان سے زیادہ امین کوئی نہیں، پورے شہر میں ان سے بڑھ کر کوئی وعدے کی پاسداری کرنے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ صادق الوعد ہیں، وہ امین ہیں، وہ سچے ہیں. ان کے خلق کی مثال لائی نہیں جا سکتی. جب آپ نے آپ کی یہ صفتیں اور یہ اخلاق سنے تو بلایا آپ کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، گزارش کی کہ لوگ میرا مال لے کر جاتے ہیں اور بجائے نفع دینے کے الٹا نقصان کر کے لے آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی سچا آدمی ملے جو تجارت کرے، آپ میرا مال لے کر جائیں اور جو پرافٹ ہوگا وہ ہاف ہاف ہوگا، اور میں آپ کے ساتھ اپنا غلام میسرہ اس کا نام تھا، میں اس کو بھیجتی ہوں. مال کا اٹھانا، مال کا رکھنا، باقی جتنی فزیکل ساری سروس ہے وہ کرے گا. آپ نے صرف مال بیچنا ہے. تو یہ ایسے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو ساتھ لے کر
شام تشریف لے گئے. میسرہ نے رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے ایسے معجزات دیکھے, سبحان اللہ, ایسی حضور کی صفات دیکھی کہ وہ حیران ہو گیا. اس نے یہ دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ہمارے اوپر بدلی ساتھ ساتھ چلتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جدھر حضور جاتے تھے بدلی ساتھ ساتھ جاتی تھی. یہ اس نے نوٹ کیا. اور اس نے یہ دیکھا کہ بصرہ میں جا کر اترے تو ایک چرچ تھا, اس کے سامنے جا کر پڑاؤ کیا. وہ کوئی سٹاپ تھا لوگوں کا, لوگ وہاں آتے جاتے ہوں گے جیسے بھی تھا. تو ایک درخت تھا بالکل ایک سائیڈ پہ, وہ سارے درختوں سے ہٹ کر تھا. اس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے. تو وہ جو چرچ میں بیٹھا ہوا تھا نا, وہاں کا پادری, ان کا جو مذہبی لیڈر تھا, وہ اتر کر آیا اور میسرہ سے پوچھنے لگا کہ وہ درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ واہ واہ. میسرہ نے بتایا کہ یہ حرم سے آئے ہیں, یہ قریش کے خاندان سے ہیں, ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے آج تک جو بھی بیٹھا ہے کوئی نبی بیٹھا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات. اس درخت کے نیچے کوئی نہ کوئی نبی بیٹھا ہے. تو یہ نبی ہیں اور یہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا, کہا نہیں انشاءاللہ ان قریب ان کے سر پہ تاج نبوت رکھا جانے والا ہے. تو یہ چیزیں دیکھی اور پھر آپ کا حسن اخلاق دیکھا, آپ کا پیار دیکھا میسرہ نے. لوگ غلاموں کو تو اس زمانے کے اندر کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے, جوتی کے برابر سمجھتے تھے, لیکن غلام کے ساتھ ایسی شفقت اور ایسی محبت اور ایسا پیار دیکھا. تو میسرہ نے آ کر یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائیں. تو آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی, کیونکہ آپ کا شوہر فوت ہو گیا تھا. حضرت خدیجہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا, بیوہ تھی, بچے تھے. آپ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے. تو آپ نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ گزارش کی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ عقد فرمائیں. آپ نے فرمایا میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا. تو آپ نے پھر جا کر حضرت امیر حمزہ سے, اپنے چچا جان سے مشورہ کیا, ابو طالب آپ کے چچا, ان کے ساتھ مشورہ کیا, حضرت عباس سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا کوئی رشتہ نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت خدیجہ کی شرافت, دیانت, امانت معروف تھی, اور ان کا ایک نام تھا, وہ غریبوں کی مدد کرنے والی تھی. تو کہا کہ یہ رشتہ بالکل آپ پسند کریں اور آپ ہاں کہہ دیں. پھر رشتہ ہو گیا یہ سارا معاملہ اس طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 برس اور حضرت خدیجہ کی تھی 40 برس. 15 سال بڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ 15 سال بڑی تھی, اور ساتھ میں 5-6 بچے بھی تھے. اس کے باوجود آپ نے نکاح کر کے اور پھر ساری زندگی وہ نکاح نبھایا. اس نکاح کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا, اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا میں رہیں حضور نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں فرمائی. اس سے ان دشمنوں کے سوالوں کا جواب ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیں, وہ کوئی دنیا دار تھے, وہ کوئی خواہش کے پیچھے چلنے والے تھے. آج حضور کی سیرت پر منکرین کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ بدبختو غور کرو, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کے تحت نکاح کیے ہوتے, نفس کی خواہش کے ساتھ نکاح کیے ہوتے, تو آپ جوانی کے اندر زیادہ نکاح کرتے. جب بندہ جوان ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, تب آپ زیادہ نکاح کرتے. آپ نے اپنی جوانی کا سارا وقت جو تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ, اس عورت کے ساتھ جو آپ سے 15 برس بڑی تھی, ان کے ساتھ آپ نے اپنی ساری جوانی گزاری. ساری اولاد آپ کو وہاں سے حاصل ہوئی, حضرت خدیجہ سے حاصل ہوئی. حضور کی بیٹیاں جو ہیں 4,
حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، جناب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور 3 بیٹے حضور کے طیب، طاہر اور قاسم. یہ ساری جتنی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے کن سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے. حضور کی دیگر ازواج، یہ بھی ایک شان ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، چونکہ ان کا مقام بیان کیا جا رہا ہے. حضور کی کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی حضور کی سوائے حضرت خدیجہ کے. صرف آپ کی جو باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی باندی تھی، زوجہ نہیں تھی. ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے. حضور کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے تھے. اس کے سوا حضور کی 9 ازواج تھیں، بلکہ ازواج تو زیادہ تھی. جب حضور کا وصال ہوا ہے تو اس وقت آپ کے عقد میں 9 ازواج تھیں، اور کئی ازواج وہ تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وصال کر گئی، جیسے ابھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آپ نے جتنی عورتوں سے شادی فرمائی ہے ان کی تعداد کتابوں میں 13 بیان کی گئی ہے. یعنی 13 عورتوں سے آپ نے نکاح فرمایا ہے، اور ان کو آپ اپنے حبالۂ عقد میں لائے ہیں. لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی. اولاد ہوئی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، ساری اولاد ہوئی. یہ آپ کی شان ہے، فضیلت ہے. اور ایک خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی خدمت انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ، وہ بے مثل و بے مثال ہے. اور بتایا کہ ایک وفادار بیوی، ایک تابع دار بیوی، ایک فرض شناس بیوی، ایک محبت کرنے والی بیوی کیسی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر 40 برس ہوئی تو وہ وقت قریب آ گیا جب قرآن اترنے والا تھا، جب اعلان نبوت ہونے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دنیا سے ہٹا دی. آپ عبادت کی طرف راغب ہو گئے، عبادت کی طرف آپ کا انہماک ہو گیا، آپ کی توجہ ہو گئی. تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، پورا ہفتہ گزار دیتے تھے. اور غار حرا کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، غار حرا میں جا کر آپ عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ غار حرا میں جب کھڑے ہو کر دیکھیں نا تو کعبہ شریف نظر آتا ہے، وہاں سے ویو ایسا ہے. آج کل تو بلڈنگز درمیان میں بڑے بڑے اونچے محلات کھڑے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، درمیان میں کوئی ایسی درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی تھی، اور کعبہ کا ویو بالکل ڈائریکٹ ہوتا تھا وہاں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے وہاں سے. اور وہ دور ہے، شہر سے دور ہے. آپ بھی گئے ہیں، ہم بھی وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں جا کر دیکھیں تو آج بھی حرم شریف کے مینار اور حرم شریف کا ویو بالکل پورا نظر آتا ہے. تو آپ وہاں پورا ہفتہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورا رمضان المبارک آپ نے اکٹھا وہاں گزارا عبادت کرتے ہوئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہاں جایا کرتی تھی. آپ اندازہ کرو کہ میں 2-3 دفعہ غار حرا پر گیا ہوں، کتنا مشکل ہے اوپر چڑھنا. بندہ تھک جاتا ہے، بندہ چور ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے جو نوجوان ہیں ان کا پسینہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. لیکن قربان جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود کہ عمر ان کی کوئی 50 برس ہو چکی ہے، اتنی عمر کے اندر وہ وہاں کھانا لے کر جایا کرتی تھی، چڑھائی پہ جا کے آپ کو کھانا پیش کرتی تھی، اور سرکار کی خدمت کا حق ادا کر دیا انہوں نے. ساری زندگی حضور ان کو یاد رکھتے تھے. آپ اپنا سلسلہ جو پروگرام ہے اس کو آگے چلائیں. جی ماشاءاللہ، یہ ایک انتہائی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں ایک خوبصورت سی نعت. بھائی ازمین علی صاحب کو مدعو دیتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت کا کلام پیش فرمائیں.
سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا سرکار دو عالم کے گلی کوچوں کے کنکر جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بہت خوبصورت شعر خوشبو تیری جوئے کرم خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو
کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق کتبہ تیرا آواز حق کتبہ تیرا آفاق تیرے سامائی سائز جبریل امین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا 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 چونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ہر جگہ سے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں، تو ایک سوال آیا، کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں، کیونکہ ماں کے تلے وہ جنت ہے وہ جنت ہے، تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی. میں بیان کرتا ہوں، اختلاف ہے کہ چار خواتین میں سے کون افضل ہے. ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت فاطمہ الزہرا، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور ایک حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ who is the superior of these four، ان چار میں سے کون افضل ہے. یہ ڈبیٹ ہے علماء کے درمیان میں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اور میں نے یہ بڑی لمبی بحث اپنی کتاب عظمت اہل بیت رسول میں لکھی ہے. میں نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی جو میری ججمنٹ ہے وہ یہ ہے، سب کے دلائل ہیں، حضرت خدیجہ کے اپنے دلائل ہیں، حضرت مریم کے اپنے دلائل ہیں، حضرت عائشہ کے اپنے ہیں. میرے نزدیک پوری امت مسلمہ میں، پہلی امتوں میں، اس امت میں آج تک جتنی خواتین اسلام آئی ہیں سب میں حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ سب سے افضل، سب سے افضل، کیا بات. جی ہاں، یہ میرا اپنا نظریہ ہے. سبحان اللہ. خواتین میں سے نا، خواتین میں سے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے. جی ہاں. باقی اگر سوال کیا جائے، دیکھو جی وہ والدہ ہیں. ہاں یہ سوال تھا. ہاں یہ سوال ہے، وہ والدہ ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، قدموں تلے جنت ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے وہ افضل ہیں. ماں ہونے کی حیثیت سے وہ افضل ہیں، اور یہ جزوی فضیلت ہے. یہ جزوی فضیلت ہے. بسا اوقات اولاد اپنے خصوصی فضائل کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ماں ہونے کا درجہ اپنی جگہ پر رہتا ہے. یعنی آپ یہاں دیکھ لیں، بسا اوقات جو بچے ہوتے ہیں اپنے علم میں، اپنے فضل میں باپ اس درجے تک نہیں پہنچتا جہاں اولاد چلی جاتی ہے. یہ تو ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ جو درجہ ماں ہونے کی حیثیت سے ہے وہ ان کا ہے، لیکن جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جو رب تعالی نے دیگر فضائل عطا فرمائے، ان کی وجہ سے وہ تمام خواتین اسلام سے افضل ہو گئی. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے. فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے زمین پر آنے کی، اور اس نے آپ کو سلام پیش کیا اور کہا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا پیغام ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت وان فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین. سبحان اللہ. کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں،
اور حضرت فاطمہ الزہرا تمام عالمین کی خواتین کی سردار، تمام خواتین عالم کی سردار ہے۔ اور دوسری میں ہے روایت میں کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب کی سردار ہے، دا کوئین آف پیراڈائز۔ تو یہ شان ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے اندر آگے چل کر ان کا بھی دن آنے والا ہے، وہ بھی رمضان شریف کے اندر ہی واصل بحق ہوئی تھی، تو ان کا بھی ذکر خیر ہم کریں گے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اچھا، ایک اور اسی طرح کا ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی اور باقی بیٹیاں پہلے شوہر سے تھیں، یہ سوال کہاں تک درست ہے؟ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اچھا، یہ میں کہتا ہوں بے ادبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی آدمی میری اولاد سے انکار کر دے کہ یہ تیری بیٹی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے وہ ہو، تو کیا یہ میرے دل کو دکھانے والی بات نہیں ہے؟ بالکل۔ ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جن کی طرف سے یہ سوال آیا ہے یا جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن ان کا یہ نظریہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سگی بیٹی ایک ہی ہوئی، حضرت فاطمہ، باقی دوسرے شوہروں سے ہوئی، حضرت فیضہ کے پہلے شوہروں سے ہوئی۔ تو میں ان کی کتاب میں سے حوالہ دیتا ہوں، اصول کافی اٹھائیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ وہ بڑا اس بات پہ پریشان تھا، تو آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھتا نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور نام لیے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ حضرت امام باقر فرما رہے ہیں اس کو تسلی دینے کے لیے، اچھا، واہ واہ، اس شخص کو تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں 4 بیٹی ہیں۔ تو اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو اگر تیریاں بیٹیاں زیادہ ہو گئی تو تجھے کیوں پریشانی ہو گئی ہے؟ تو اس سے کیا سبق ملا کہ وہ حضور کی ذاتی بیٹیاں تھیں، امام باقر کے فیصلے کے مطابق وہ حضور کی ذاتی بیٹیاں تھیں۔ اگر وہ پہلے شوہر سے ہوتی تو حضرت امام باقر یہ حوالہ کیوں دیتے؟ یہ حوالہ دینا اس بات کی دلیل، پھر حضرت خدیجہ کبریٰ کی فضیلت حضرت امام جعفر صادق نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ انہوں نے بڑا اس کو عجیب طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جناب حضرت عائشہ جو تھی وہ حضرت خدیجہ سے حسد کرتے ہوئے ان کے بارے میں کچھ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگی۔ یہ وہ لکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ حضور نے ان کا بہت تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ کو حسد آیا اور کہا جناب وہ بوڑھی کا ذکر چھوڑیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوان بیوی دی اور آپ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، آگے جو الفاظ ہیں یہ بصائر الدرجات کتاب ہمارے پاس موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو ہم دکھائیں گے، حوالہ ہے ہمارے پاس سب کتابیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ الکبریٰ سے طیب دیا، قاسم دیا، طاہر دیا، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد دی۔ جی ہاں، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں، ان کی کتابوں کے اندر بھی۔ اس کے باوجود انکار کرنا، اور پھر رب کا قرآن، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی تو فرما دے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیٹیوں سے فرما دے۔ تو اس نص قرآن کے ہوتے ہوئے پھر سمجھنا کہ حضور کی بیٹی سے صرف ایک ہے، باقی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، پچھلگ بیٹیاں ہیں، پہلے شوہر والی وزد، یہ کیسی فضول باتیں ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب۔ چلے، اور ایک اور سوال ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک، اب اس پر بھی تھوڑا سا
روشنی ڈالیں کہ آپ کا وصال کب کیسے ہوا اور کن وقتوں میں ہوا. جی ہاں بالکل میں بتاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے عمر کے قریباً 26 برس گزارے اور سرکار کے ہجرت کے سفر سے 1 سال پہلے ان کا وصال ہوا. یعنی اعلان نبوت کے بعد بھی وہ 12 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں رہی اور آپ کا وصال جو ہے وہ سن 62 میں ہوا. یعنی 62 سے لے کر اعلان نبوت سے لے کر 12 سال گزرنے پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اس سال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال، کیونکہ اسی سال میں آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا بھی وصال ہوا. تو 2 ایسی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی انتہا کی تھی. سبحان اللہ. چچا نے بھی اور پھر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی، ان دونوں کا آگے پیچھے وصال کر جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. اور بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ہستیوں کے وصال پر افسردہ تھے تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیر معراج عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غم تھا اس کو دور کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے. ان کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بکثرت یاد فرمایا کرتے تھے اور جب بھی آپ کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے کچھ حصہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے، یعنی صرف ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے کہ ان سے وہ پیار تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ما غرت علی احدا من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، کہ مجھے جتنی غیرت حضرت خدیجہ پر آئی اتنی حضور کی بیویوں میں سے کسی پر نہ آئی. یعنی جتنا حضور مجھے اہمیت دیتے تھے وہ باقی ازواج میں سے کسی کو نہیں دیتے تھے. ہاں مجھ پر بھی اگر کسی کو فوقیت دیتے تھے تو وہ حضرت خدیجہ کو، یعنی ان کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے. اور بلکہ اسد الغابہ میں پڑھ رہا تھا میں حدیث کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے ان سے بہتر بیوی دے دی ہے. اچھا. ہاں آپ کو اللہ نے اس سے بہتر اہل دے دیا ہے تو آپ پھر بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ میں کیوں نہ ان کا تذکرہ کروں کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو سارے مکے نے انکار کیا اور سب سے پہلے خدیجہ نے میری تصدیق کی. جب دنیا میری تکذیب کرتی تھی اور وہ میری تصدیق کرتی تھی. یہ بھی حضرت خدیجہ کی ایک شان ہے کہ بالاجماع اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا جو شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد آپ پر جو سب سے پہلے ایمان لایا جو انسان، وہ کون ہے؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت صدیق اکبر ہوں، مولا علی المرتضیٰ ہوں، دیگر جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں سب بعد میں ہیں. سب سے پہلا مومن انسان حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. جی تو یہ کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ جی ایک اور سوال آیا. اچھا. تو بلکہ سوال لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھائی علی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ایک نعت وہ بھی پیش کریں یا منقبت جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سوالات ہم مزید کریں گے. نام بھی لے لیا.
अज सिक मित्रा दी वधेरी क्यों दिल री उदास घनेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां अज सिक मित्रा दी वधेरी मुक चंद भदर शानिए मथे चमके लाट नूरानिए मुक चंद भदर शानिए मथे चमक दिलाट नूरानिए ओ काली जुल्फ थे अख मस्तानिए ओ काली जुल्फ थे अख मस्तानिए मखमूर अखी इन मद भड़ियां अज सिक मित्रा दी वधेरी इस सूरत नू मैं जाना खा ओ जाना खा के जाने जहाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा ओ जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब भड़ियां अज सिक मित्रा दी वधेरी क्यों दिल री उदास घनेरी लू लू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां सुबहान अल्लाह माज मलका मा अहसन का मा अख मलका सुबहान अल्लाह माज मलका मा अहसन का मा अख मलका किथे मेहरे अली
کتھے تیری ثنا او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا غستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ میں تیرا دی ودھیری فرمائے. بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے, ایمان تازہ ہو گیا. ایک سوال ہے کہ چونکہ آپ نے یہ پہلے فرمایا تھا کہ پیغام بھیجا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے سلسلے میں, تو اس وقت ان کے ساتھ وہ نکاح نہیں تھا, تو کیا بغیر نکاح کے ایک عورت ایک مرد کو یہ پرپوزل کر سکتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو؟ اس بارے میں بالکل, کیوں نہیں. پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے پیغام بھیجا اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا, تو آپ کے چچاؤں میں سے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد خویلد سے رابطہ کیا. ان کے والد حضرت خویلد اس وقت موجود تھے, تو پھر دونوں جانب کے بزرگوں کا اتفاق ہوا اور پھر اس پر یہ شادی ہوئی, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. جی, اور یہ بھی بات ہے کہ کیا حرج والی بات یہ ہے کہ بزرگوں کو پتہ ہی کوئی نہ ہو جی, اور لڑکی لڑکا اندر اندر ہی خود ہی شادی کر لیں. جی آن لائن جو آج کل شروع ہے, جی یہ غلط ہے. جی بالکل. جی جی. Why did Prophet not marry another person when in nikah with Hazrat Khadija? جی, کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں حضرت خدیجہ تھیں آپ نے کسی دوسری بیوی سے نکاح. بھائی یہی تو آپ کی عظمت ہے, یہی آج عظمت ہی تو بیان کر رہے ہیں. حضور کی محبت اتنی تھی ان کے ساتھ, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواہش نہیں, جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے نکاح فرمائے ہیں یہ کوئی خواہش نفس کے تحت معاذ اللہ نہیں فرمائے ہیں. یہی ہم بتانا چاہتے ہیں. جوانی آپ نے ساری اس عورت کے ساتھ گزاری جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی, تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش نفس کا اس میں کوئی دخل نہیں رکھا ہے. بڑھاپے میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سے زیادہ ہو گئی ہے, جی 53 سال ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ نے باقی ساری شادیاں فرمائی ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری شادیاں خواہش نفس کے تحت نہیں تھیں. اور اصل سبب یہ تھا, کئی عورتیں وہ ہیں جن سے آپ نے شادی فرمائی, تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جس خاندان سے وہ عورت تھی وہ سارا قبیلہ مکمل طور پر دائرہ اسلام میں آ گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شادیوں کی وجہ سے دین کو پھیلانے کا تصور اپنے سامنے رکھتے تھے. سبحان اللہ. آخری ایک سوال ہے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نعت کی طرف چلتے ہیں, مناجات کی طرف ہم چلیں گے. جی کہ کیا خواتین کام کے سلسلے میں باہر جا سکتی ہیں مردوں میں کھڑے ہو کے کام, جس طرح آدھا ٹیسکو وغیرہ میں خواتین جاتی ہیں, ٹیل پہ کھڑی ہوتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو اس سلسلے میں کیا خواتین کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ باہر جائیں اور جا کے کام کریں, مردوں سے لین دین کریں؟ تو یہ جو کام ہے, یہ چیز اسلام میں کوئی پسندیدہ نہیں ہے. یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو یہ چیز پسند نہیں ہے. عورت جب مردوں کے جھرمٹ میں رہتی ہے, مردوں کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, تو اس سے مفاسد بھی پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں, اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس سے کئی ایسے پھر غلط رستے نکل سکتے ہیں جو کسی فساد پر منتج ہوتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ عورت اگر باہر جائے بھی تو عورتیں جہاں کام کرتی ہوں وہاں عورتوں کے ساتھ مل کر کام کرے, تو یہی پسندیدہ چیز ہے. لیکن بہرحال اگر عورت کسی جگہ پر کام کرتی ہے اور اس کی عزت محفوظ ہے, اس کا دامن محفوظ ہے, کسی مرد کے ساتھ تنہائی میسر نہیں ہے,
کیونکہ فساد تب پیدا ہوتا ہے جب ایک مرد و عورت کو پرائیویسی ملتی ہے، تب جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو پھر شیطان ان کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. لیکن اگر وہ سامنے ہے اس طریقے سے کہ کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے تو پھر اس چیز کی خرابی کم ہو جاتی ہے. خرابی پھر بھی ہے بہرحال، میں اس سے انکار نہیں کرتا، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہی نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کام کرے. جو مرد کی ڈیوٹی ہے. یہ صرف ہوس ہے مال زیادہ آئے، جی بیوی بھی کام کرے، شوہر بھی کام کرے اور بچے نرسریوں میں پلتے رہیں، تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز نہیں ہے. جی ماشاءاللہ. سامعین محترم، چونکہ ٹائم کافی مختصر رہ گیا، پیچھے ہمارے پاس صرف 5-6 منٹ ہیں، اس میں ہم نے صرف ایک تو مناجات بھی پڑھنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. تو بھائی عزم علی کی طرف چلتے ہیں، آپ کچھ کلام ہمیں سنائیں. اس کے مجھے ان کا نام بہت پسند آیا ہے، عزم علی. عزم علی. واہ واہ. عزم علی کا مطلب ہوتا ہے بلند عزم. علی منا بلند، عزم علی یعنی اونچا عزم. تو شاید یہ اپنے نام کی یہ تاثیر ہے کہ اتنی دور سے یہ چل کر آئے ہیں، کیونکہ نام ہی عزم علی. ماشاءاللہ. جی خود بھی عزم. جی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گھر میں محشر سے جب بھڑ کے بدن، یا الہی گھر میں محشر سے جب بھڑ کے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. الہی نام
جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا یہ پروگرام قبول فرما اور جس ذوق و شوق کے ساتھ سب حضرات نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، سب کو اس کا اجر عطا فرما۔ ہمارے بھائی نوید صاحب بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، ان کو اس کی برکت نصیب فرما۔ بیٹا عزم علی یہ کافی دور سے آئے ہیں لندن سے، تو اے اللہ ان کا آنا مبارک فرما اور ان کی حاضری قبول فرما۔ اور یا اللہ اس افطار کے وقت میں ہم دست بدعا ہیں، مولا پاک ہماری سب دعائیں قبول فرما، اور اس برکت والے مہینے میں بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج ہم نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا ہے، اے اللہ روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، آپ کے اہل بیت سے ہمیں سچی پکی عقیدت اور احترام عطا فرما، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ آقا میرے آقا، آقا میرے آقا، آقا وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے، عجب وقت پڑا ہے۔ آقا میرے آقا، امت ہے پریشان، خبر لیجیے آقا، امت ہے پریشان، خبر لیجیے آقا،
आसी है गुनाहगार खबर लीजिए आका फारूक न तारिक है न महमूद है कोई फारूक न तारिक है न महमूद है कोई मुज़तर है मुसलमान खबर लीजिए आका मुज़तर है मुसलमान खबर लीजिए आका खतरे में है परेशान खबर खतरे में है खबर लीजिए आका आसी है गुनाहगार खबर लीजिए आका हर सिमत मुसलमान पे चढ़ाता है तूफान हर सिमत मुसलमान पे चढ़ाता है तूफान तूफान पे तूफान खबर लीजिए आका तूफान पे तूफान खबर लीजिए आका ये वक्त दुआ है परेशान खबर दुआ कीजिए आका आसी है गुनाहगार खबर लीजिए आका है कैसा सितम खून में जलता है मसाजिद है कैसा सितम खून में जलता है मसाजिद मक़तूल मुसलमान खबर लीजिए आका मक़तूल मुसलमान खबर लीजिए आका उम्मत है परेशान खबर लीजिए आका आसी है गुनाहगार खबर लीजिए आका सद हैफ मुसलमान है बगादस्तो गरीबां सद हैफ मुसलमान है बगादस्तो गरीबां महफूज नहीं जान खबर लीजिए आका महफूज नहीं जान खबर लीजिए आका खत
پریشان خبر خطرے میں ہے جیے خبر لیجیے آقا عاصی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا اس خوف کے عالم میں رہے کیسے اجاگر اس خوف کے عالم میں رہے کیسے اجاگر جینا نہیں آسان خبر لیجیے آقا جینا نہیں آسان خبر لیجیے آقا یہ وقت دعا ہے پریشان خبر دعا جیے آقا کیجیے آقا عاصی ہے گناہ گار خبر لیجیے آقا یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان